جی آپ کچھ سنا رہے ہیں؟ جی ہاں، میں کچھ غزل کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی، اجازت ہے تو۔ ارشاد جی۔ کاش تم سے ملے نہیں ہوتے، کاش تم سے ملے نہیں ہوتے، اتنے شکوے گلے نہیں ہوتے، کاش تم سے ملے نہیں ہوتے، اتنے شکوے گلے نہیں ہوتے، سب یہاں مطمئن نہیں پیارے، سب یہاں مطمئن نہیں پیارے، کس کو یہاں مسئلے نہیں ہوتے، کس کو یہاں مسئلے نہیں ہوتے، سب یہاں مطمئن نہیں پیارے، کس کو یہاں مسئلے نہیں ہوتے، اور اپنی صورت سے پیار کر لینا، اپنی صورت سے پیار کر لینا، ہر جگہ آئینے نہیں ہوتے، ہر جگہ آئینے نہیں ہوتے، اور پوچھتی ہیں یہ وحشتیں مجھ سے، پوچھتی ہیں یہ وحشتیں مجھ سے، کیا یہاں حادثے نہیں ہوتے، کیا یہاں حادثے نہیں ہوتے، پوچھتی ہیں یہ وحشتیں مجھ سے، پوچھتی ہیں یہ وحشتیں مجھ سے، کیا یہاں حادثے نہیں ہوتے، اور جانتے آنسوؤں کی کب قیمت، جانتے آنسوؤں کی کب قیمت، ہم جو پہلے ہنسے نہیں ہوتے، ہم جو پہلے ہنسے نہیں ہوتے۔ اور شعر ہے کہ پھینکے ہیں پانی میں کئی کنکر، پھینکے ہیں پانی میں کئی کنکر، خود بخود دائرے نہیں ہوتے، خود بخود دائرے نہیں ہوتے، اور غیر ممکن تھا ناؤ لگتی پار، غیر ممکن تھا ناؤ لگتی پار، دل میں گر حوصلے نہیں ہوتے، دل میں گر حوصلے نہیں ہوتے۔ اور آخری شعر ہے کہ معنویت ہے سیما جانے غزل، معنویت ہے سیما جانے سخن، معنویت ہے سیما جانے سخن، شعر بس قافیے نہیں ہوتے، شعر بس قافیے نہیں ہوتے۔ جی اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ مختلف اس میں مطلب ایک ہی اس میں نہ لکھوں شعر، کافی دوسری بہر میں آپ دوسری بہر میں لکھوں گی آج کو۔ میں یہ کچھ عرصے پہلے 6 مہینے پہلے یہاں آئی تھی، میری بڑی بہن کافی بیمار تھی، ان کی عیادت کے سلسلے میں آئی تھی، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو مجھے کافی میں ڈسٹرب رہی ہوں گزشتہ دنوں۔ تو یہ انہی دنوں کی ایک شاعری ہے کہ یاد ہے گھر کی دیواروں کو سہارا کرنا، یاد ہے گھر کی دیواروں کو سہارا کرنا، ان سے راتوں میں فقط ذکر تمہارا کرنا، یاد ہے گھر کی دیواروں کو سہارا کرنا، ان سے راتوں میں فقط ذکر تمہارا کرنا، جانے والے نے ابھی رخت سفر باندھا ہے، جانے والے نے ابھی رخت سفر باندھا ہے، تم بھی اب زہر جدائی کا گوارا کرنا، تم بھی اب زہر جدائی کا گوارا کرنا، گھر کی دہلیز پہ رکھ دینا دیا جلتا ہوا، گھر کی دہلیز پہ رکھ دینا دیا جلتا ہوا، لوٹ آنے کا بس اتنا ہی اشارہ کرنا، لوٹ آنے کا بس اتنا ہی اشارہ کرنا، اور عقل سمجھائے گی دل لگتی دلیلیں دے کر، عقل سمجھائے گی دل لگتی دلیلیں دے کر، پھر بھی ہرگز نہ کبھی عشق دوبارہ کرنا، پھر بھی ہرگز نہ کبھی عشق دوبارہ کرنا، اور اس نے تصویر مجھے دی ہے یہ کہہ کر سیما، اس نے تصویر مجھے دی ہے یہ کہہ کر سیما، اچھی یادوں سے نہ ہرگز تو کنارہ کرنا، اچھی یادوں سے نہ ہرگز تو کنارہ کرنا، یاد ہے گھر کی دیواروں کو سہارا کرنا، ان سے راتوں میں فقط ذکر تمہارا کرنا۔ بہت اچھا، بہت شکریہ۔ تو بس یہ سلسلے ہیں شاعری کے، افسانہ نگاری کے۔ افسانوں کے بھی آپ کے اسی طرح کے موضوعات ہیں؟ افسانوں کا جو میرا موضوع ہے وہ دراصل جرمنی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کے متعلق، کہ وہاں عام لوگوں کی زندگی کے مسائل اور ان کی تصویر پیش کرنا۔ اچھا، یہ اچھا ہے۔ اور جو لوگ عام زندگی کیسے گزارتے ہیں، عام زندگی کیسے گزارتے ہیں، کہ کیا مسائل ہیں وہاں پر، اور ان مسائل کا کیا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، یا ان کی تصویر ایک طرح سے پیش کرنا۔ جو لوگ
اور اس سلسلے میں جیسے کہ میری افسانوں کا یہ مجموعہ ہے گرداب اور کنارے، اس پہ جناب مساعد قطبائی جو کہ ایجوکیشن ڈائریکٹر ہیں علی گڑھ کے، جامعہ علی گڑھ کے، انہوں نے اس پہ لکھا ہے، اور میری یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے لکھا کہ عشرت موئن سیما اپنے قارئین کو جرمنی سے متعارف کروانے میں کامیاب ہوئی۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی، اور جرمنی میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو آنے والے ہیں وہاں پہ یا جو رہتے ہیں وہاں پہ، ان کا پس منظر کہ وہ کس وجہ سے انہوں نے انتخاب جرمنی کا کیا، یا وہ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ کن مسائل سے دو چار ہیں، زبان چونکہ جرمن زبان ہے، وہاں لوگ جو ہیں زبان سے نابلد ہوتے ہیں، ان کو سیکھنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، اس حوالے سے تھوڑی بہت جو مجھے زندگی کے مسائل ہیں یا جو زندگی کی تصویر ہے، اس کو میں نے اپنے افسانوں میں ایک کہانی کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ وہاں آپ مطمئن ہیں بالکل زندگی سے، یا آپ کو پاکستان کتنا یاد آتا ہے؟ اپنا وطن تو ظاہر سی بات ہے اپنا وطن ہے، اسے تو بھول نہیں سکتے، اور یاد تو بہت آتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ میں جرمنی کو ہی کہوں گی کہ پاکستان میرا وطن اول ہے تو جرمنی میرا وطن ثانی ہے، اور وہاں پہ بھی اب رہتے رہتے عمر گزر گئی، تو وہاں پہ بھی ایک حلقہ بن گیا ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، مطلب زندگی ایک طرح سے وہاں پر بہت اچھے طریقے سے رواں دوا ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، شوہر ہیں، تو وہاں پہ کافی سسرال سے بھی کافی سارے لوگ ہیں، تو وہ میرے لیے ایک طرح کا میرا دوسرا وطن ہے، دوسرا گھر ہے۔ جی، تو مطلب اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے وہاں پہ۔ زندگی کی سہولتیں وہاں پہ کس طرح کچھ ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں، یہ سب چیزیں تو ان سب چیزوں سے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہے، باتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بچے جو آتے ہیں نا حقیقت تو انہیں بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے۔ بالکل، میں آپ کو بتاؤں گی، جب میں نئی نئی گئی تھی تو تھوڑا ایک چند سیکنڈ کے لیے وہاں لائٹ گئی تھی، کچھ مسئلہ ہوا تھا، چند سیکنڈ کے لیے لائٹ گئی تھی، تو اس کی اخباروں میں دوسرے دن ریڈیو پہ، اخباروں میں، ٹی وی میں، ہر جگہ خبر آ رہی تھی کہ جرمنی کے اس علاقے کی اتنے سیکنڈ کے لیے لائٹ چلی گئی تھی، مطلب یہ کیسے ہو گیا، اور وہاں پہ زندگی کتنی جامد ہو گئی تھی۔ کبھی میرا خیال ہے کہ جیسے 20 سال میں رہی تو اس میں کبھی اطلاع کے ساتھ جی ہاں، بالکل ایک آدھ دفعہ وہ بس ویسے نہیں ہوتی، جیسے پانی نہیں آتا کسی دن تو وہ پہلے کوئی لائن وغیرہ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ پہلے سے سرکولر بھیج دیتے ہیں سب کو، لیکن اس طرح ہاں اس طرح مگر ہوتا بہت ہی کم ہے، جیسے کوئی بلڈنگ میں کام ہو رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پانی کا، لیکن اس کی باقاعدہ اطلاع ہوتی ہے، بالکل باقاعدہ اطلاع ہوتی ہے، پہ بھی نوٹس لگے ہوتے ہیں، بالکل آپ اسے تیار ہیں ذہنی جسمانی اعتراض سے کہ آپ کو کس طرح سے، بس یہ کہ نئی نسل کرے گی کچھ نہ کچھ، ہاں امید تو ہے اور لوگ ظاہر سے تنگ آ گئے نا، سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہونا چاہیے، نہیں اب واقعی بہت اور لوگوں میں ہے بھی، صلاحیتیں بھی بہت ہیں ماشاء اللہ، نئی نسل اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ کی جو افسانے ہیں ان پہ پھر بعد میں بات ہوگی، یا میں آپ سے ایک آدھ افسانہ سنوں گی، تو اب اگر کچھ شاعری آپ سنانا چاہیں، اچھا کتاب سے بھی آپ سنا سکتے ہیں؟ چلیے میں اس کتاب سے بھی سنا سکتی ہوں، یہ مدر ڈے آنے والا ہے، اس حوالے سے میں ایک اور جو ہے وہ غزل سنانا ضرور۔ یہ تمہاری یاد کا ایک سلسلہ رہی خوشبو، تمہاری یاد کا ایک سلسلہ رہی خوشبو، بہار بن کے میرا راستہ رہی خوشبو، گلے لگایا مجھے ماں نے الوداع کرتے، گلے لگایا مجھے ماں نے الوداع کرتے، تمام عمر میری رہنما رہی خوشبو، تمام عمر میری رہنما رہی خوشبو، عجیب رشتہ ہے بارش کا کچی مٹی سے، عجیب رشتہ ہے بارش کا کچی مٹی سے، فلک سے عرض تلک رابطہ رہی خوشبو، فلک سے عرض تلک رابطہ رہی خوشبو، اور حسین گلاب بھی اب معتبر نہیں ٹھہرے، حسین گلاب بھی اب معتبر نہیں ٹھہرے، اور اس کی باتوں سے برگشتہ ہو گئی خوشبو، اور اس کی باتوں سے برگشتہ ہو گئی خوشبو، کیے ہیں نظر بہت پھول اس محبت میں، کیے ہیں نظر بہت پھول اس محبت میں، دیار عشق میں تبدیل ربا رہی خوشبو، دیار عشق میں تبدیل ربا رہی خوشبو، اور کسی نے ہاتھ ملایا تھا سیما چاہت سے، کسی نے ہاتھ ملایا تھا سیما چاہت سے،
हथेलियों में हमारी सदा रही खुशबू, वाह वाह हथेलियों में हमारी सदा रही खुशबू। ये मदर डे के हवाले से मैंने ये लिखी थी ना। और नहीं बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। माँ पे जितना भी लिखो, बिल्कुल माँ पे तो जितना भी लिखो उतना बहुत ही करीब रहने वाला रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है। इसलिए अफसोस कि मैं जब बहुत छोटी थी जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, लेकिन ये है कि मेरी बड़ी बहनें थी जो कि मेरे लिए मेरी माँ का ही दर्जा रखती थी, और उन्होंने जो है हमें उसी तरह पाला, माँ की मोहब्बत ही दी। और जी अगर आप इजाज़त देंगी तो कुछ और भी की तरफ जाएंगे। किसी मध्यम सितारे की खामोशी सुन रही हूँ मैं, किसी मध्यम सितारे की खामोशी सुन रही हूँ मैं, हवा की लय पे रक्सां रोशनी को चुन रही हूँ मैं, हवा की लय पे रक्सां रोशनी को चुन रही हूँ मैं। अजब सी रोशनी मलफूफ है दिल के अंधेरों में, अजब सी रोशनी मलफूफ है दिल के अंधेरों में, किसी फिक्रे ज़या के आज सपने बुन रही हूँ मैं, किसी फिक्रे ज़या के आज सपने बुन रही हूँ मैं। सुना है कि बहारें आ गई हैं उनके आंगन में, सुना है कि बहारें आ गई हैं उनके आंगन में, यहाँ बिखरे हुए ये जर्द पत्ते चुन रही हूँ। जैसे कि आपने कहा कि प्यारे वतन और वतनसानी में क्या, तो ये उस हवाले से ही है कि सुना है कि बहारें आ गई हैं उनके आंगन में। जब पाकिस्तान में कुछ होती है तकरीब, जैसे उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैंने उस वक्त ये लिखा था ये शेर, सुना है कि बहारें आ गई हैं उनके आंगन में, यहाँ बिखरे हुए ये जर्द पत्ते चुन रही हूँ मैं। और सितम है रोशनी में मेरा साया दूर है मुझसे, सितम है रोशनी में मेरा साया दूर है मुझसे, तेरी आवाज़ पाको दिल की धड़कन गिन रही हूँ मैं। ये वहशत है मेरी या रक़्स बिस्मिल चाहतों का है, ये वहशत है मेरी या रक़्स बिस्मिल मेरी चाहत का, कि जैसे बाल खोले हाल में सर धुन रही हूँ मैं। मैं नंगे पाँव सच्चे मोतियों की चाह में सीमा, मैं नंगे पाँव सच्चे मोतियों की चाह में सीमा, गमों के साहिलों पे सीप खाली चुन रही हूँ। मैं नंगे पाँव सच्चे मोतियों की चाह में सीमा, गमों के साहिलों पे सीप खाली चुन रही हूँ। बस शुक्रिया। गज़लों का तो सिलसिला चलता ही रहता है, और नज़्म के हवाले से ये है कि मेरा उसका तर्जुमा मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है। गज़लों का जो मैं तर्जुमा जर्मन ज़बान में करती हूँ, तो वो पूछते हैं कि आपने एक ख्याल पेश किया, दूसरा ख्याल बिल्कुल अलग है उससे, फिर उनको तफसील बतानी पड़ती है कि जनाब गज़ल जो है वो एक ही फ़िक्र को लेके आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत बदलते रहते हैं। लेकिन एक गज़ल वो भी बहुत मुरस्सम है कि उसमें आप एक ही चीज़ को लेके दे सकते हैं, वो नज़्म से करीब हो जाती है। तो इसी तरह फिर मेरे लिए ये आसानी होती है कि चलो नज़्मों का तर्जुमा जो है वो एक ही उस पर है। नहीं वो तो एक ही मौजूद है ना, तो अच्छी बात है ये। नहीं बात भी जिसको पसंद है नज़्में सहूलत से कह सकते हैं, वो ज़्यादा नज़्में कहते हैं। तो ये आपने सही बात कही कि जर्मन तर्जुमा कर रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल, और मेरे ये ख्वाहिश होती है कि अगर 5 शेर है तो 5 मौज़ूआत हो गए, तो इसलिए जो है ना वो नज़्मों का तर्जुमा आसान रहता है। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक नज़्म अपनी सुनाना पसंद करूँगी। ये इसका उन्वान है मादर इल्मी। जब मैं आई थी कुछ अर्सा पहले और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गई, अपना पुरानी यूनिवर्सिटी थी, तो उसके बाद मैंने नज़्म लिखी थी। खस्ता हाल शहरों में कुछ अदब के दीवाने, खस्ता हाल शहरों में कुछ अदब के दीवाने, बेचते हैं लफ्ज़ों को नगमगी तरन्नुम में, ज़ूफ़िशां तबस्सुम में, मेहरबान रातों में कारोबार हुर्मत के, लफ्ज़ इन अंधेरों में खुद जगह बनाते हैं, बेकरार जिस्मों पर खुशबुएं लुटाते हैं, मोतिया और चमेली
خود مہکنے لگتی ہے، واہ واہ واہ، سسکیاں و مجبوری رقص کرنے لگتی ہیں، بہت اچھے، خوش بیان سازوں پر دل دھڑکنے لگتا ہے، واہ انگلیوں کی جنبش پر جسم بھی تھرکتا ہے، واہ، فن شناس جسموں کی بولیاں بھی لگتی ہیں، اپنے نطق گویا کو، معجزاتی ہاتھوں کو، قیمتی اثاثوں کو ایک زریں ترازو میں تولتی ہوئی آنکھیں واہ، آسمان پر پھیلی آخری سفیدی کو حسرتوں سے تکتی ہے، واہ، خستہ حال شہروں کی اجڑی بستیاں خاموش ہاتھ باندھے گلیوں میں انتظار کرتی ہیں، تلسمات تاریکی درسگاہوں کی روشن اور بادلیچوں کو پار کرتی جاتی بہت حال بدل گیا ہے کراچی یونیورسٹی کا. جو 25 سال پہلے میری یونیورسٹی تھی مجھے نہیں لگا کہ یہ میری مادر علم ہے. اس حوالے سے کافی چینج آ گیا ہے. اور خیر وہ اب شاید وہ دور بھی نہیں رہا اس طرح سے، اساتذہ بھی نہیں رہے اس طرح سے، طالب علم بھی نہیں رہے. ترقی ہوئی ہے لیکن ترقی صرف پڑھائی کے لحاظ سے نہیں بلکہ میرا اندازہ تھا کہ کہیں کہیں پر کیا کہنا چاہیے آپ کی تہذیب میں ترقی نہیں ہو پائی ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. جی یہ فرق مجھے محسوس ہوا. تو اس حوالے سے جب مطلب ایسی کوئی چیز جب میں محسوس کرتی ہوں تو پھر فوراً ایک دکھ کی لہر اندر آتی ہے. جی آپ تو خود شاعرہ ہیں، آپ تو خود اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ پھر انسان جو ہے نا کس طرح ہوتا ہے. اسی طرح میں وہاں پہ چیریٹی کے لیے بھی کام کرتی ہوں، خواتین کے حوالے کے لیے میں کام کرتی ہوں کہ ان کو جو ہے کچھ مسائل ہیں تو ان کو حل کیے جائیں. تو اکثر جو خواتین ہوتی ہیں کہ خاوند سے جھگڑا ہو گیا، آپ تو رہی ہیں پردیس میں، آپ کو اندازہ ہے کہ پھر شیلٹر ہاؤسز ہوتے ہیں ان کو وہاں پہنچانا، وہاں پہ بحیثیت ترجمان میں کام کرتی ہوں. تو ایک دفعہ ایک عورت آئی جو کہ کافی عمر رسیدہ تھی اور وہ اپنے شوہر سے، میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی شوہر کی رہتی تھی، مطلب کیوں آ گئی آپ چھوڑ کر، کوئی جھگڑا تھا کچھ ایسا؟ نہیں ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ وہ آ گئی اپنے کسی اس کی وجہ سے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی یا کسی کو پسند کیا تھا. تو میرے لیے بڑی عجیب سی بات تھی. اس پہ میں نے ایک نظم لکھی تھی رفاقت کا بھرم. اس حوالے سے اگر آپ کہیں تو میں اس کو سناؤں کہ یہ کہانی کی طرح ہے کہ مجھے تم سے ایسی عداوت کہاں تھی کہ روٹھوں مناؤں شکایت کہاں تھی. بھرم اس رفاقت کا رکھا تھا لیکن خاموشی کے پردے میں ایک داستان تھی جو میری تمہاری وفا کی زبان تھی. سفینے کا جو پیار کے بار بار تھی مجھے تم سے ایسی عداوت کہاں تھی. ہتھیلی پہ مہندی کی لالی رچاتی، میں جوڑے میں پھولوں کی کلیاں سجاتی، اور آنچل میں بوئے وفا کو بسا کر میں رنگین یہ چوڑیاں کھنکھناتی. مگر ان جھمیلوں کی فرصت کہاں تھی، مجھے تم سے ایسی عداوت کہاں تھی. اندھیرے کو لاتا ہوا روز سورج فرائض کے پھولوں سے بھرتا تھا دامن. وہ چولہا، وہ ہانڈی، وہ بچوں کی کلکل، کہاں یاد رہتا وہ سرما وہ کٹن. میری یہ عبادت رواں اور دواں تھی، مجھے تم سے ایسی عداوت کہاں تھی. تمہاری رفاقت میں دنیا بھلا کر تمہاری پسند ڈھالی عادتوں میں کیا سنگی سہیلی کیا میکے کی گلیاں سبھی بھول کر کھو گئی فرقتوں میں. میرے گرد الفت تمہاری اما تھی، مجھے تم سے ایسی عداوت کہاں تھی. ایک رنگین آنچل کھنکتا سا لہجہ. اب اس کے شوہر کو اس نے بتانا شروع کیا کہ کوئی اور لڑکی پسند آئی تو اس پہ یہ ایک رنگین آنچل کھنکتا سا لہجہ پیام محبت اشاروں میں بھیجا. میری باوضو پاک دامن محبت کہ برسوں جسے خون دل سے تھا سینچا. فقط ایک لمحے میں خشت و دھواں تھی، مجھے تم سے ایسی عداوت کہاں تھی. وہ مہندی کی لالی، وہ گجرے کی خوشبو محبت سے بڑھ کر جگائے گی جادو. گئے دن کی صحبت وفاؤں قسمیں میری چشم حیراں میں پھیلے ہیں آنسو. گمان محبت ضرورت یہاں تھی، خاموشی کے پردے میں ایک داستان تھی، مجھے تم سے ایسی عداوت. بہت اچھی رہی آپ سے گفتگو. بہت آپ کا آنا بہت اچھا ہوا. باہر کے مسائل، یہاں کے مسائل سب سے بات ہو گئی اور بہت شکریہ. شاعری بھی سنی، پھر افسانہ بھی کسی روز آپ سے سنیں گے ضرور. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی، آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی.
جی ظاہرہ آپ کو بلانا ہی تھا کیونکہ آپ اتنی نمائندگی کر رہی ہیں اپنی اردو کے لیے اتنا کام کر رہی ہیں. یہ ہماری مہمان تھی عشرت معین سیما، جن سے ہم نے باتیں کی آپ نے سنی. بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ ملاقات.